علی اس نے کہا، جس کو خالق سے امامت سے ملی اس نے کہا، جس کے دادا بھی علی اس نے علی، جس کے دادا بھی علی خود بھی علی اس نے کہا، جس کو خالق سے امامت سے ملی اس نے کہا، جو تمنا ہے حسین ابن علی اس نے کہا، جو تمنا ہے حسین ابن علی اس نے کہا، جس کی آغوش میں تہذیب علی اس نے کہا، جس کے دادا بھی علی خود بھی علی اس نے کہا، جس کی آغوش میں تہذیب علی اس نے کہا، جس کو خالق سے امامت سے ملی اس نے کہا، جو تمنا ہے حسین ابن علی اس نے کہا، میرے فوٹو کے تبسم کو جلا دے مختار، اے فرملا کا مجھے سرکار جلا دے۔ تبسم کو مختار واپس لے آؤ، فرملا کا مجھے سرکار چلا دو مختار۔ اب سنیے گا، جناب مختار کی بات تھی نا، عاشق معشوق، میں آیا تھی کہ وہ حدیثی کے دل میں پڑھ رہا ہوں، حسین کی محبت جس کے دل میں، اس کے دل میں رسول کی محبت ہونا چاہیے۔ یہ ایک کی محبت حاصل کر کے یہ سوچ لیجیے رسول راضی ممکن نہیں، اور رسول کی محبت حاصل کر کے حسین کی محبت نہ ہو تو پھر مشکل ہے۔ اب سنیے گا، اس طرح سے محبت جب ہو جاتی حسین کی تو پھر دنیا والے ہوں یا تاعلام آپ کے سامنے تب تو حکومت کھڑی ہو جائے نا، پھر بھی آپ نہیں گھبرا سکتے۔ سنیے گا جناب مختار، ابھی تک آپ نے جیسے سنا، لیکن اب جناب مختار کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ارادہ تو آج نہیں تھا، لیکن اگر واقعہ سماتے بیدار ہوں تو پڑھوں۔ ایک مرتبہ نبیوں کا درود پڑھیں رحمت علیہ۔ اس میں دو چیز بیان ہوئی، اس مقصد دو ہے میرا۔ ایک یہ کہ کتنی محبت تھی اہل بیت سے، کتنی محبت تھی امام سے، جو ظالم کے سامنے نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، ڈٹے رہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح سے خطاب کیا کہ امام نے بھی کہا، اے مختار، قیامت تک تجھے کوئی مختار نہیں بلکہ امیر مختار کے نام سے یاد کرے گا۔ اب سنیے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بتا دیا کہ دیکھو موت سے کبھی گھبرانا نہیں کہ ظالم سامنے آ جائے، دل میں اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو موت کا نام فوراً سن کے گھبرا مت جانا کہ اگر ظالم نے حکم دے دیا کہ موت اس سے سزائے موت تو سزائے موت سن کے مذہب نہ چینج کر دینا، اپنے آپ کو حسین کی راہ سے الگ نہ کر دینا۔ سنیے گا کیا کہا، سنیے جملہ، جناب مختار ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، ابن زیاد کے دربار میں پہنچے پوری طاقت سے، اور یہ سیدہ میری طاقت عطا کرے گی۔ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے جملہ نقل کرنے جا رہا ہوں، سنیے گا جناب مختار۔ اب آپ کی سماعتیں دیکھتا ہوں کتنی بیدار ہے۔ جناب مختار ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، ابن زیاد کے دربار میں ایک مرتبہ مخاطب ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے ہی یہ منظر دیکھا، ابن زیاد کا درباری کھڑا ہو کے کہتا ہے، مختار تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مختار کہتے جملے پر تاج چاہتا ہوں، جناب مختار کہتے ہیں کسے سلام کروں، یہ امیر، میرا امیر تو حسین، میرا امیر تو حسین، سلام کیسے کروں اس خبیث زادے کو، سلام کیسے کروں اس خبیث زادے کو، میرا تو صرف وہ ہے امام حسین امیر ہے۔ اب سنیے گا ابن زیاد کے دربار میں مختار مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، ابن زیاد کے دربار میں جب یہ منظر دیکھا، ابن زیاد کے درباری نے کہا، مختار تم ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تلوار کس کا، تاج کس کا، حکم کس کا، حاکم کس کا، بادشاہ کس کون ہے؟ تلوار کس کی، نیزہ کس کا، بھالا کس کا، تلواری کس کے، تلوار کس کا، مولوی کس کا، قاتل کس کا، محسن کس کا، تلواری کس کے، تلوار کس کا، نیزہ کس کا، تلواری کس کے، بھالا کس کا، تیر کس کا، بھالا کس کا؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اے مختار تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ابن زیاد خود تخت کے کھڑا ہو کے کہتا ہے، مختار تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کر کس بات کا بھی ہم چاہے تمہارا سر قلم کروا دے، موت کے نام سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟
رکھا. پھر ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے اے مختار تم ولی والوں کی یہ کون سی فضیلت ہے، یہ کون سی فضیلت ہے کہ موت کا نام سنتے ہی مسکرا دیتے ہو. موت کا نام سن کے مسکرا دیتے ہو. موت کا نام سننا گھبرانا نہیں، مسکرانا، جو سر نے بتایا کربلا میں. سنیے گا جناب مختار کہتے ہیں ہم ولی والوں کی یہ فضیلت ہے کہ جب موت کا نام آتا ہے اس لیے مسکرا دیتے، جو نہ سنیے، اس لیے مسکرا دیتے ہیں ہمیں معلوم ہے موت بعد میں آتی ہے.